مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مکان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک پہنچا ہے۔ جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے۔ ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک علومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا۔ دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی تھی۔ یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا۔ علومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے۔ ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد علومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے۔ جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے، اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرلز بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہنری کسنجر، ڈیوڈ راکفیلر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب پھر سے علومناتی نے قدیم مخروطی اسٹرکچر پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اپنی من پسند ایلیٹ کو اعلیٰ مقامات پر فائز کر رہے ہیں۔ یہ گروپ دنیا بھر میں مذہبی، اقتصادی، زراعت، میڈیکل اور جوڈیشل شعبوں پر چھا گئی ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، آپ کے لیے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کا حصول بہت مشکل اور مہنگا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مخروطی اسٹرکچر نہ صرف میڈیسنز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ دولت کی تقسیم پر بھی قدرت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، سوئی ہوئی عوام بل بلا رہی ہے۔ علومناتی گروپ نے بڑے کمال سے پسی ہوئی عوام کو اپنے مسحور کن ہتھ کنڈوں سے پھنسا رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ نے کالے علم کی بدولت حاصل ہونے والی قوت کا استعمال کرتے ہوئے فلم، ٹیلی ویژن اور موسیقی پر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ گروپ اس قوت کی بدولت لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک غیر محسوس طریقے سے
लोगों के लाशऊर में अपने नजरियात ठूस रही है। Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam Hussein. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, 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 terrorists. इंसानी जहन को कंट्रोल करने के इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत इल्यूमिनाती ग्रुप अपने मखसूस एजेंडे पर अमल कराने में कामयाब है। ये कोई ओल्ड बॉय नेटवर्क नहीं है, ये कोई तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा वाली बात भी नहीं है, ये इस तरह की बात भी नहीं है कि तुम्हारी टाई मेरे जैसी है तो तुम मेरे लिए ठीक हो। ये तो एक ऐसा खूनी रिश्ता रखने वाली नस्ल है जो अपनी मर्जी और नजरियात दूसरों पर ठूंसना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अमरीकी डॉलर के पीछे उनकी एक मोहर सख्त है, ये ग्रेट अमेरिका की सील है, वो इसे सील कहते हैं। इस सील के पीछे एक मखलूती इमारत है, इस मखलूती इमारत के ऊपर एक आंख मुअल्लक है। अगर आप गौर से देखें मखलूती इमारत का ऊपरी हिस्सा नहीं है, ये आंख इमारत के ऊपर है, ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इनका मेसोनिक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने नीचे लिखा है नोवस ओडो सिक्लोरम और फिर एन्युएट ओसियोप्टिस, वो हमारे प्रोजेक्ट से खुश है, मतलब उनका खुदा प्रोजेक्ट से खुश है। ये आंख वाला हिस्सा जब तक नीचे नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये मंसूबा है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे इनका खुदा खुश है? एक छोटे से मुल्क से कहीं ज्यादा दाव पर लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ख्याल है, एक नया आलमी निजाम। चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इस ग्रुप ने फिरौनों के खुफिया उलूम कैसे हासिल कर लिए और एक ऐसी मखरूती सोसाइटी की बुनियाद रखी जहां चंद अफराद की खिदमत करने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हमारा सफर मकदूनिया की एक फिलिप की कहानी से शुरू होता है जो सिकंदर आजम का बाप था। रिसर्च से पता चला है कि सिकंदर आजम की नस्ल न सिर्फ फिरौन रेमेसेस दोइम से जा मिलती है बल्कि इसका ताल्लुक क्लियोपेट्रा, मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर से भी मिलता है। अगर हम कदीम यूनान की तारीख पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि रोम के शाह कॉन्स्टेंटाइन का खूनी रिश्ता भी इन्हीं लोगों से जा मिलता है। और एक और जिक्र दिलचस्पी का बायस है कि इनका खूनी रिश्ता बाद में फ्रांस के और